صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بٹتا ہے باڑا کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، ان اعمال میں ایک عمل جنت میں لے جانے والا درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ طبرانی کبیر حدیث نمبر 2729، حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ ربیع النور شریف اپنی بہاریں بکھیر رہا ہے، اپنی نورانیت بکھیر رہا ہے۔ فیضان قصیدہ نور میں حاضری ہے، آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے قصیدہ نور کے اشعار پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور دل کو نورانی بنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہت سے اشعار پڑھے، سنے، سمجھے، سمجھائے جا چکے، مزید پڑھتے ہیں۔ وصف رخ میں گاتی ہے حور ترانہ نور کا، وصف رخ آقا کے پیارے چہرے کی تعریف میں جنتی حوریں نور کا ترانہ پڑھتی ہیں۔ قدرتی بینوں میں کیا، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا۔ قدرتی بینوں میں، وہ قدرتی طور پر قدرتی بینوں میں، وہ بین جس میں سپیرے بجاتے ہیں نا، اب وہ ویسے دنیا میں یہ بین بجانا، یہ کرنا، یہ تو درست نہیں ہے، مگر قدرتی بینوں میں، قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا، کیا کس اچھے انداز سے، کس اچھی طرز میں، کس اچھے سر میں، کس اچھے لے میں یہ لہرا نور کا بج رہا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ نور میں یہ نوری مخلوق جو ہے نا، حوریں، یہ نور کا ترانہ گا رہی ہیں۔ بہشت کی کنجیاں، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے،
جنت کی چابیاں، نام اس کا بہشت کی کنجیاں. اس میں حوروں کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ترمذی شریف کے حوالے سے کہ جنت میں حوریں جنتیوں کو گانا سنائیں گی. وہ آج کل کے گانے نہیں، وہ جو الٹے سیدھے شعر شاعری ہوتی ہے، نہیں. وہ کیا، اس کا مضمون کیا ہوگا؟ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم کبھی غمگین نہیں ہوں گی، ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم کبھی ناراض نہ ہوا کریں گی. مبارکباد ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں، ہم ان کے لیے ہوں. اور یہ جو حوریں ہیں ان کی شان قرآن پاک میں کئی جگہ پر ہے، جو سورہ رحمان میں جو بیان ہوئی. آئیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارشاد ہوتا ہے حور مقصورات فی الخیام. ترجمہ کنز الایمان، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین. کہ حوریں خیموں سے باہر نہیں نکلتی، یہ ان کی شرافت ہے، ان کی کرامت ہے. صدر فاضل لکھتے ہیں حدیث شریف میں ہے اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی کی ایک جھلک پڑ جائے تو آسمان و زمین کے درمیان تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے. اور ان کے خیمے کیسے ہوں گے؟ موتی کے ہوں گے، زبرجد کے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ. ترجمہ کنز الایمان، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے. سبحان اللہ. تو جنتی حوریں جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن دیا ہے، یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کے اوصاف گاتی ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یہ کتاب کن میں آیا ترفع آیا نور کا. کتاب کن سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک. کتاب کن، کن کا مطلب ہے ہو جا، کانا یکون یعنی ہو جا. ٹھیک ہے. ترفع عجیب انوکھا، آیا نور کا، ایک نور کی انوکھی آیت ہے قرآن پاک میں، ایک انوکھی آیت ہے. غیر قائل کچھ نہ سمجھا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا، کوئی مانا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے. یہ جو قرآن پاک میں جو ایک نور کی آیت ہے نا، یہ جو نور کا قائل نہیں ہے نا، اس کے معنی نہیں سمجھتا. یہ نہیں سمجھتا. کون سی آیت سنیے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ پارہ 6 ہے، سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر ہے 15. ترجمہ کنز الایمان. امیر اہل سنت کنز الایمان کی بہت تشہیر فرماتے ہیں اور اس کی تاکید فرماتے ہیں. یہ اردو ترجموں میں سب ترجموں پر فائق ہے. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں بے شک تمہارے پاس
اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. تفسیر خزائن العرفان. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریکی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی. وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب یعنی قرآن شریف. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تفسیر المعانی جلد 4 صفحہ 428. حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں اس آیت کے تحت قد جاءکم من اللہ نور عظیم وہو نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے ایک بہت بڑا نور آیا جو تمام انوار کا نور ہے اور وہ نبی مختار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جلالین شریف. قد جاءکم من اللہ نور، اس کے تحت لکھا ہے ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں نور سے مراد نور نبی ہے. اور تفسیر صاوی میں ہے بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا. اب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں وہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی نور اس لیے فرمایا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بصارتوں کو نورانی کرتے ہیں اور کامیابی کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نور حسی اور معنوی کی اصل ہیں. تفسیر بیضاوی جلد 2 صفحہ 56. اس کے تحت لکھا ہے اسی آیت کے تحت یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تفسیر مدارک او النور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأنه يهتدى به كما سمي سراجا. نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس لیے کہ حضور سے ہدایت ملتی ہے جیسے اللہ عز و جل نے انہیں سراج یعنی سورج فرمایا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراج فرمایا، سورج فرمایا. روح البیان جلد 1 صفحہ 322. فالنور ہوا محمد علیہ السلام. یہاں نور سے مراد محمد علیہ السلام ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اصلاح اعمال یہ حدیقت الندیہ بہت پرانی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس میں لکھا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے تمام اشیاء کو واضح اور روشن کر دیا. آپ کو نور اس لیے کہا جاتا ہے، نور اللہ نے آپ کا نام اس لیے رکھا کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت کی جاتی ہے جس طرح اندھیرے میں روشنی کے ذریعے راستہ تلاش کیا جاتا ہے. نور کی آمد اور نور کی آمد حضور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بٹتا ہے باڑا نور کا. ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.